حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و عنایت سے عید الفطر اور رمضان و اعتکاف کی تعطیلات کے بعد فقیر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ طلاب علم کی خدمت اقدس میں حاضر ہے، اور سلسلہ کلام وہیں سے متصل کیا جا رہا ہے جہاں پہ منقطع ہوا تھا۔ وَنُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، یہاں تک فقیر نے عاجزانہ معروضات پیش کی تھی۔ اس کے بعد عبارت ہے المؤید دلائل اعجازہ باسرار البلاغہ۔ المؤید باب التفعیل سے اسم المفعول ہے، تائید کا معنی تقویت ہے۔ دلائل و اعجازہ اسم المفعول کا نائب الفاعل ہے، باسرار البلاغہ المؤید کا ظرف لغو ہے۔ اعجاز بکسر الحمزہ ہے اور اسرار بفتح الحمزہ ہے، اور اس میں ضابطہ یہ ہے کہ اس وزن پر جو کلمہ آتا ہے اگر وہ جمع کا ہو تو حمزہ مفتوحہ ہوگا، اور اگر وہ باب افعال کا مصدر ہو تو حمزہ مکسورہ ہوگا۔ تو اعجاز باب الافعال سے مصدر ہے، اور اسرار سر کی جمع ہے، لہذا اسرار کو اسرار نہیں کہیں گے اور اعجاز کو اعجاز نہیں کہیں گے۔ دلائل خلاف قیاس دلیل کی جمع ہے، جیسے وسید کی جمع وسائد ہے، اور وسید اس کا معنی چوکھٹ ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، تو وسید کی جمع جیسے وسائد ہے ایسے ہی دلیل کی جمع دلائل ہے، مگر یہ خلاف قیاس ہے، کیونکہ قیاس یہ ہے کہ فعیل کی وزن فعیل کی جمع فاعل کے وزن پر تب آتی ہے جب فعیل مؤنث ہو، یا پھر دوسرا قول یہ ہے کہ دلائل دلالتن کی جمع ہے اور دلالتن دلیل کے معنی میں ہے۔ المؤید یہ اسم الرسالہ کی صفہ ہے، نبی کا کی صفہ نہیں ہے۔ اگر اس کو نبی کا کی نعت یا صفہ قرار دیا جائے تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ صفہ سے پہلے غیر صفہ توابع میں سے مقدم ہو جائے، کیونکہ اسم الرسالہ بدل ہے اور یہ بھی توابع سے ہے، اور مؤید نعت ہے صفہ ہے یہ بھی مطبوعات سے ہے، توابع سے ہے۔ تو جب موصوف ہو تو اس وقت صفہ سے پہلے کسی اور تابع کا آنا درست نہیں ہوتا، اس لیے مؤید جو ہے وہ صفہ بنے گی اسم الرسالہ محمد کی۔ المؤید دلائل اعجازہ، دلیل کسی چیز کی اس چیز کی معرفت عطا کرتی ہے، یعنی دلیل الشیء شیء کی معرفت کی طرف مؤدی ہوتی ہے۔ دلائل سے مراد نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں، اور آپ کے معجزات آپ کے اعجاز کی معرفت عطا کرتے ہیں۔ اعجاز کی نسبت ہو ضمیر جس کا مرجع اور مصداق
تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور ہے، اس میں اعجاز کی اضافت ہو ضمیر کی طرف اسی طرح ہے جس طرح زمانہ کا میں زمان کی اضافت کاف ضمیر کی طرف ہے۔ اصل میں یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ اعجاز کو مضاف کیا گیا ہے ہو ضمیر کی طرف، اور ہو ضمیر کا مرجع تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ اعجاز آپ کی صفہ ہے، حالانکہ اعجاز آپ کی صفہ نہیں ہے بلکہ آپ کے معجزات کی صفہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اضافت ادنیٰ ملابست کی بنیاد پر ہے، یہ ملابست ہے اس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ دلائل سے مراد نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات طیبہ ہے۔ اسرار سر کی جمع ہے، اور اسرار سے مراد وہ امور ہیں جن کا متکلم مخاطب کے احوال کا اعتبار کرتے ہوئے کرتا ہے۔ تو گویا ان امور متقاضہ کو، ان امور کو جن کا مخاطب کا حال تقاضا کر رہا ہے، ان امور کو اسرار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ امور مشبہ ہوئے، اسرار مشبہ بہی ہوا، اور جامع ان کے درمیان یہ ہے، وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح دو دوستوں کے درمیان ایک بات پوشیدہ ہوتی ہے، اسی طرح بلاغت کے اسرار اور امور ان لوگوں پر پوشیدہ ہے جو صاحب فن نہیں ہے۔ تو اسرار سے مراد وہ امور ہیں جن کا اعتبار متکلم مخاطب کے احوال کے مطابق کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جملہ معجزات تو معجز نہیں ہے، جیسے انشقاق قمر ہے، جیسے سایہ حجر ہے، سایہ شجر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا اعتراض تب بنتا ہے جب دلائل کی اضافت جو اعجاز کی طرف ہے، یہ اضافت استغراق کے لیے ہو۔ یہ اضافت استغراق کے لیے نہیں ہے، یہ اضافت جنس کے لیے ہے، یا یہ اضافت عہد خارجی کے لیے ہے۔ سوال واقع نہیں ہوگا، یا پھر جواب یہ دیا جائے گا کہ یہاں پر مجاز ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات بلا واسطہ معجز ہیں اور کچھ بالواسطہ معجز ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید بلا واسطہ معجز ہے کہ قرآن مجید جیسا قرآن تو دور کی بات ہے، اس کی ایک جملے جیسا کوئی جملہ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ ڈائریکٹ اعجاز ہے، اور باقی معجزات چونکہ نصوص سے ثابت ہیں اور تواتر سے ثابت ہیں، لہذا وہ بھی اس کے ضمن میں آ جائیں گے۔ یہ تو جب تھا جب ہم اس اضافت کو استغراق کے لیے مان لیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ اضافت جو ہے دلائل کی اعجاز کی طرف، یہ اضافت جنسی ہے یا اضافت عہد خارجی ہے، تو پھر یہ اعتراض سرے سے واقع ہی نہیں ہوگا۔ المؤید تائید کی گئی ہے دلائل و اعجاز ہی، جن کے عاجز کر دینے والے دلائل کی، بے اسرار البلاغہ بلاغت کے اسرار سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان توفیقات کو سلامت رکھے اور فقیر آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا رہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر مختصر المعانی کے اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔